بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے سچائی اور دیانتداری۔ صفحہ نمبر 4 پر ہے یہ سبق۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کروں گی اور آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ سچائی کا مطلب ہے سچ بولنا، اور دیانتداری کا مطلب ہے ایمانداری۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 برس ہی تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے، پیدائش مطلب پیدا ہونا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال کا مطلب ہے وفات، یعنی وہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ پرورش کا مطلب ہے پالنا یا دیکھ بھال کرنا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی دادا بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کی پرورش، آپ کو کی دیکھ بھال کرنا آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے، بڑوں کا ادب کرتے، ان کا کہنا مانتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، کمزور اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے، اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے۔ اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 5۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہ ستاتے تھے۔ ستاتے مطلب تنگ کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو برا نہ کہتے، نہ کبھی جھوٹ بولتے، کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیتے۔ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی امانت دار مشہور تھے۔ 10 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نیک تھے، اچھے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے قریش کا جو قبیلہ تھا اس میں آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ صادق مطلب سچ بولنے والا اور امین امانت دار۔ آپ شروع میں یعنی 10 برس کی عمر میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لڑکپن کے زمانے میں قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ جنگ مطلب لڑائی۔ اس میں قریش حق پر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوئے، مگر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس جنگ میں قریش جیت گئے۔ بیت اللہ کی نئی تعمیر کے وقت، تعمیر مطلب تعمیر کرنا، بنانا، تعمیر کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا۔ حجر اسود کالا پتھر، تو قریش کے قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ نصب کرنا کہتے ہیں لگانے کو۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو، یعنی ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ ہی اس کو لگائے اس کی اپنی جگہ پر۔ لوگ آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دانش مندی یعنی اپنی عقل مندی سے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر سب قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کے کناروں کو پکڑیں اور خود اٹھا کر حجر اسود اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح سب لوگ راضی اور خوش ہو گئے۔ نوجوانی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کہتے ہیں چیزیں خریدنے اور بیچنے کے کام کو۔ اپنی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دیانتداری سے کام لیتے، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایمانداری سے سارے کام کرتے تھے اور ہر وعدے کو پورا کرتے۔ اسی وجہ سے لوگ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، جو بھی کام کرتے تھے اس میں ایمانداری سے کام لیتے تھے، اس لیے ہر کوئی ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہے بچوں، آپ کو جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے جملے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے انتقال۔ اس کا جملہ آپ نے بنانا ہے، پچھلے سال میرے دادا کا انتقال ہوا۔ دوسرا لفظ ہے تعمیر، ہم نے نیا گھر تعمیر کیا۔ تیسرا لفظ ہے سچ، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے پیشہ، پیشہ یعنی کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا۔ اگلا لفظ ہے ضرورت مند، ہمیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سبق نمبر 2 جو ابھی آج ہم نے پڑھا ہے، سچائی اور دیانتداری، صفحہ نمبر 4 اور 5 کی پڑھائی کرنی ہے، یعنی ریڈنگ کرنی ہے، اور جو الفاظ معنی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ اور الفاظ جملے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی اور جملوں کو کاپی پر لکھنے سے پہلے اچھی طرح صفحے پر گھر کا کام، تاریخ، دن کا نام لکھیے گا، اور اچھے طریقے سے سبق کا نام لکھ کر نیچے الفاظ معنی اور الفاظ جملے لکھیے گا۔ امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی سبق مشق انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔